بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاری و مسلم. نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اربعین کی 8ویں حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا اور قتال کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ جہاد کا مقصد کیا ہے، قتال کا مقصد کیا ہے اور کس لیے وہ کیا جائے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، جنگ کروں، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، اور جب وہ یہ تینوں کام کر لیں، کلمہ شہادت کی گواہی دے دیں، نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے لگیں، تو اگر وہ ایسا کر لیں عصموا منی دماءہم واموالہم، تو مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال کو بچا لیں گے، مگر یہ کہ اسلام کے حق کی وجہ سے، اور ان کا جو حساب ہے وہ اللہ کے ذمے ہے. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ جہاد اور قتال جو شریعت میں مشروع ہے اور جس کا ایک بہت بڑا درجہ اور مقام ہے، اس کا مقصد حکومت کا حصول نہیں ہے، سلطنت کا حصول نہیں ہے، مال و زر کا حصول مقصود نہیں ہے. نہ یہ مقصود ہے کہ حکومت اور غلبہ صرف اور صرف مسلمانوں کا ہو، بلکہ مقصود صرف یہ ہے کہ دنیا کے اندر ہر جگہ اللہ کا حکم نافذ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کے احکامات جاری ہوں، اللہ کے احکامات کو نافذ کیا جائے. حکومت کا حصول اصل نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا یہ اصل مقصود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو جنگ کے لیے روانہ فرماتے تھے یا آپ خود حملہ آور ہوتے تھے، تو آپ باقاعدہ 3 چیزوں کا اعلان فرماتے تھے. 3 آپشن آپ دیتے تھے سامنے کی جماعت کو، سامنے جو لوگ ہوتے تھے ان کو، جو مقابل میں ہوتے تھے. نمبر 1 یہ کہ یا تو تم مسلمان ہو جاؤ، کلمہ شہادت پڑھ لو، جو میں دین لے کے آیا ہوں اس کا اقرار کر لو، اور جو تمہارے ہاتھ میں ملک ہے، جو حکومت ہے، اس پر تم ہی قابض رہو اور تم وہ حکم انجام دو، تم ہی خود ہی حکومت کرو، ہم کو حکومت نہیں چاہیے. دوسری بات، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے ہو، تم ہمارے دین کو قبول نہیں کرتے، تو کوئی زبردستی نہیں ہے، مگر ہماری ماتحتی قبول کر لو کہ حکومت تمہارے ہاتھ میں رہے گی، لیکن تم ہمارے ماتحت رہ کے کام کرو گے کہ قانون اللہ کا چلے گا، قانون جو ہم لے کے آئے ہیں وہ چلے گا، ظلم و زیادتی کا نظام نہیں چلے گا. تو اگر تم ایسا کرو گے تو ہم تمہارے لیے معاون بنیں گے، تمہاری حفاظت کریں گے، اور جو حفاظت کریں گے، تمہاری جو مدد کریں گے، جو نظام ہم بنائیں گے، اس کے لیے تم سے کچھ سالانہ جو ہے اجرت لیں گے، جس کو جزیہ کہا جاتا تھا. تیسری چیز، پھر تیسرے نمبر پہ یہ بات آتی تھی کہ اگر نہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو، نہ تم ماتحتی قبول کرنے پر راضی ہو، تو اب جنگ ہوگی. اس لیے کہ تم اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں روڑا بن رہے ہو، اللہ کے حکم کو قائم کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہو، اس لیے تم سے جنگ ہوگی. اس لیے جنگ نہیں ہوگی کہ تم نے ہم کو حکومت نہیں دی، اس لیے جنگ نہیں ہوگی کہ تم نے ہم کو اپنا مال نہیں دیا، اس لیے جنگ نہیں ہوگی کہ تم حکومت ہم کو نہیں کرنے دے رہے ہو، بلکہ جنگ اس لیے ہوگی کیونکہ تم اللہ کے حکم کو نافذ نہیں کرنے دے رہے ہو. جنگ اس لیے ہوگی کہ تم اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بن رہے ہو. یہ ہے وہ جنگ، یہ ہے وہ جہاد
جو اسلام میں مشروع ہے، حکمرانی کے لیے نہیں، مال و زر کے حصول کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے جہاد فرض کیا گیا۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کلمہ شہادت کی گواہی دے دیتا ہے، نماز قائم کرتا ہے اس کے وقت پر پابندی کے ساتھ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے، تو اب نہ اس کی جان لی جائے گی، نہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور نہ ہی اس کا مال اس سے چھینا جائے گا، بلکہ وہ اپنے مال پر اور اپنے جان اور مال کے ساتھ حفاظت کے ساتھ وہ رہے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ الا بحق الاسلام، سوائے اسلام کے حق کے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد جنگ کے طور پر اس سے جنگ تو نہیں کی جائے گی کہ اس سے جنگ کی جائے، اس کو جان سے مارا جائے اور اس کا مال چھین لیا جائے مال غنیمت کے طور پر، نہیں، بلکہ اب جب وہ مسلمان ہو گیا ہے تب اس کی جان اسی صورت میں جائے گی جب وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو جائے، مثلا وہ کسی کو ناحق قتل کر دے، یا وہ شادی شدہ ہونے کے بعد کسی سے کسی عورت سے زنا کر لے، تو یہ وہ جرم ہیں، یہ وہ بڑے جرائم ہیں جن کی وجہ سے اسلام نے موت کی سزا سنائی ہے، لہذا اس کی وجہ سے اس کی جان جائے گی، اس کی وجہ سے اس کا خون کیا جائے گا، اور مال اس کا لیا جائے گا زکوٰۃ کے طور پر، اگر اس پر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کا مال لیا جائے گا، یا اگر وہ کسی کو نقصان پہنچاتا ہے اور اس پر دیت واجب ہوتی ہے تو دیت کے طور پر اس کا مال لیا جائے گا، یا نذر وغیرہ مانتا ہے تو اس کے لیے وہ مال خرچ کرے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کا مال اور اس کی جان لی جائے گی، یہ اسلام کا حق ہے، اس لیے کہ اگر وہ ایسا گناہ کرتا ہے جس کی وجہ سے جان اور مال اسلام قبول مانگتا ہے تو اس کو دینا پڑے گا۔ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کا جو حساب ہوگا وہ اللہ پر ہوگا۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر نماز پڑھنے لگتا ہے، زبان سے کلمہ کی شہادت دے دیتا ہے، گواہی دے دیتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کر رہا ہے، تو ہم اس کو مسلمان سمجھیں گے، ہم اس کے ساتھ مسلمانوں والا معاملہ کریں گے، ہم اس کے ساتھ سارا جو سلوک ہے وہ مسلمانوں والا کریں گے۔ اب اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، ہم اس کے مکلف نہیں ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں، اللہ کے اوپر اس کا فیصلہ ہے۔ اگر وہ صرف دباؤ میں آ کر یا منافع حاصل کرنے کے لیے یا کسی اور مسئلے کے پیش نظر ایسا کر رہا ہے لیکن دل سے وہ کفر پالے ہوئے ہے، دل میں اس کے نفاق ہے، تو یہ اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کا حساب کرے گا، اللہ اس سے اس کی پوچھ کرے گا۔ لیکن اگر کوئی ظاہر میں ایمان والا ہے، ظاہر میں اسلام کی پابندی کر رہا ہے، ظاہر میں اللہ کا اقرار کر رہا ہے، ظاہر میں نماز کا اقرار کر رہا ہے اور ظاہر میں زکوٰۃ کی فرضیت کا منکر نہیں ہے، تو ہم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو دین سے خارج نہیں کہہ سکتے۔ اور دل کی کیفیت تو اللہ جانتا ہے، دل میں کیا ہے وہ کوئی بندہ نہیں جان سکتا، لہذا اس کو منافق کہہ کر اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حق کسی کو نہیں ہے، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ جب چاہے گا، اللہ اگر اس کے دل میں کھوٹ ہے تو اللہ اس سے فیصلہ کرے گا، اللہ اس کا حساب کرے گا۔ لہذا یہ وہ اہم پیغام ہے جو اس حدیث سے ملتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرے گا تو ظاہری طور پر تو مسلمان ہو جائے گا، لیکن دل میں اس کے جو ہوگا اس کا حساب اللہ کے ذمہ رہے گا۔ ایک عام مسلمان کے یا سربراہ آوردہ شخص کے ذمہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے دل کی کیفیت کے بارے میں پوچھ تاچھ کرے، دل کی کیفیت کے بارے میں چھان بین کرے، اس لیے کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو ظاہری اعمال کو دیکھ کر ایک مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا، اس کے ساتھ مسلمانوں جیسا معاملہ کیا جائے گا، اور اگر اس کے دل میں کچھ ہے تو وہ اللہ کے ذمہ ہے۔ تو اس حدیث سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ انسان جو اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے جو جہاد فرض کیا ہے، جو قتال فرض کیا ہے، وہ ایک تو سب سے نہیں ہوگا، صرف انہی لوگوں سے ہوگا جو اسلام کے منکر ہیں، جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، اور ان میں بھی ان لوگوں سے ہوگا جو ماتحتی تک قبول کرنے پر راضی نہ ہوں بلکہ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے میں روڑا بنے، اللہ کے حکم کو نافذ کرنے میں رکاوٹ بنے، تو ان سے جنگ کی جائے گی۔ اور جنگ حکومت کے لیے نہیں کی جائے گی، ملک گیری کے لیے نہیں کی جائے گی، مال و زر کے حصول کے لیے نہیں کی جائے گی، بلکہ جنگ جو ہوگی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوگی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوگی اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ہوگی۔ پھر جو اسلام قبول کر لے گا وہ اس کی جان و مال محفوظ ہو جائے گی،
مگر یہ کہ اگر مسلمان ہونے کے بعد بھی وہ کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، یا کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پر مال کا جزیہ، مال کا جو ہے مالی تاوان اس پر لازم ہو جاتا ہے، تو اس کی جان بھی لی جائے گی، اس کا مال بھی لیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ مسلمان ہو گیا تو اس کے لیے 7 خود معاف ہیں، وہ جو چاہے وہ کرے، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد تو پابندیاں بڑھ جائیں گی، اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ پوری شریعت کے مطابق ہوگا، اور اس کے بعد ظاہری اعمال اگر وہ کر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، اس کے دل کی کیفیت اللہ کے حوالے ہے۔ یہ اس حدیث میں پیغام دیا گیا ہے۔ لہذا یہ بہت اہم چیز ہے دور حاضر کے اعتبار سے کہ اس وقت اسلام کے نظام جہاد اور نظام قتال کو لے کر بڑی مارکہ آرا بحثیں ہوتی ہیں، بہت اعتراض کیے جاتے ہیں مسلمانوں پر، اور بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ اسلام تو ایک دہشت گردانہ مذہب ہے، اسلام تو شدت پسندانہ مذہب ہے۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آج لاکھوں کروڑوں لوگ جو مارے جا رہے ہیں وہ صرف ملک گیری کے ہوس میں مارے جا رہے ہیں۔ آج لاکھوں کروڑوں جانیں جو جا رہی ہیں وہ صرف اس لیے جا رہی ہیں کہ میرا جھنڈا اوپر رہے، میرا اقتدار سب سے آگے رہے، ہم غالب رہیں۔ تو غلبے کے لیے آج جو جانیں جا رہی ہیں ان کی طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی، لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ ہر وہ جنگ جو جہاد کے نام سے جس کو جانا جاتا ہے، جو اللہ کے لیے جس میں لوگوں نے لڑائی کی، وہ ملک گیری کے لیے لڑائی نہیں کی، مال و زر کے لیے لڑائی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی ہیں، اس کے بعد صحابہ نے، اس کے بعد تابعین نے، اور تمام جو نیک اور صالح جو حکمراں ہوئے ہیں اسلام کے پابند ان لوگوں نے، یہ لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مسلم حکمراں بھی ایسے ہوئے ہیں جن کا دین سے تعلق کمزور تھا یا جو دین سے دور تھے، ان کے اعمال اور ان کا جو کام ہے وہ دلیل اور حجت نہیں ہے، اس کو ہم حجت نہیں بنا سکتے۔ ان لوگوں کی بات کرتے جو دینی شعور رکھتے تھے، جن کا دین سے تعلق تھا، انہوں نے جو جنگیں کی ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جہاں بھی حکمرانی کی، جہاں بھی انہوں نے حکومت چلائی، انصاف کے ساتھ چلائی، عدل کے ساتھ چلائی۔ وہاں کے جو دوسری قومیں تھیں، جو دوسرے مذہب کے ماننے والے تھے، ان کے اوپر زیادتی نہیں کی، ان کے ساتھ انصاف کا، عدل کا اور میانہ روی کا معاملہ کیا۔ خود ہمارا ملک ہندوستان اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہاں پر تقریباً 1000 سال مسلمانوں کی حکومت رہی، لیکن آج تک یہاں پر جو اکثریت ہے وہ مسلموں کی نہیں ہے بلکہ غیر مسلموں کی ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ 75 اور 80% جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، جس میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں۔ لہذا یہ اسلام اور مسلمانوں کی عدل پروری کی سب سے بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر وہ غلبہ حاصل کرنے کے لیے اور اسلام ہی کو نافذ کرنے کے لیے یہاں پر حکومت کرتے کہ بھئی جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو جان سے مار دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں 1000 سال حکومت کرنے کے بعد تو کوئی ہندو باقی نہیں رہتا۔ لیکن ان کا مقصود حکومت کرنا نہیں تھا، ان کا مقصود سب کو مسلمان بنانا نہیں تھا، بلکہ صرف اتنا تھا کہ کوئی اللہ کے حکم کے سامنے رکاوٹ نہ بنے۔ ماتحت بن کے رہو یا مسلمان بن کے رہو، اگر ماتحت بن کے رہتے ہو اپنے مذہب پر چلو، تم سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، لیکن جو اجتماعی امور ہوں گے، جو اجتماعی قانون ہوگا وہ اللہ کا ہوگا، وہ اسلامی قانون ہوگا۔ تو اجتماعی قانون وہ اسلامی قانون ہو، اس کے لیے جہاد ہوتا تھا، اس کے لیے قتال ہوتا تھا، تاکہ ظلم نہ ہو، تاکہ دنیا سے اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ نہ بنایا جائے بلکہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ بنایا جائے۔ انسانیت کی غلامی سے اسلام نکالنے کے لیے آیا تھا۔ لہذا یہ بہت بڑا پیغام ہے جو اس حدیث سے ملتا ہے، اور اس سے بہت سی جو باتیں اسلام کے خلاف کہی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف کہی جاتی ہیں، اور خاص طور سے اسلام کے جو نظام جنگ ہے، نظام جہاد اس کے متعلق کہی جاتی ہیں، اس سے بہت بڑا اشکال دور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا